ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، یہ آیہ کریمہ سورہ المائدہ میں ہے اور آیت نمبر ہے 54. یہ چھٹا پارہ ہے، 12واں رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے، یعنی مرتد ہو جائے، تو یاد رکھ لو اس سے اللہ کا اور اس کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ پھر تمہارے بدلے ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کو غالب کرے گا جس سے خود اللہ تعالی محبت کرتا ہوگا. یحبہم ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اور اللہ کے محب بھی ہوں گے. اللہ ان کو اپنا دوست رکھے گا، وہ اللہ کو دوست رکھیں گے. اور عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا. وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہوں گے، نرم ہوں گے، اور کافروں اور دین کے دشمنوں کے لیے نہایت سخت ہوں گے، راہ جہاد میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوگا ان پر، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت علم والا ہے. یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ اگر کچھ لوگ تم میں سے دین سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کی یہ علامات ہوں گی جو قرآن مجید نے بیان کی. ایک، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. 2، مومنوں کے لیے بڑے نرم سخی ہوں گے، دین کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. 4، اور جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، خوب جہاد کریں گے. 5، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوگا. 6، ان 6 صفات کا اور علامات کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ کا اطلاق کن پر ہوا، وہ کون لوگ تھے. سب سے پہلے من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گئے دین سے. تو ان کو بھی تلاش کرنا چاہیے کہ دین سے پھر جانے والے کون تھے، اور پھر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان سے جہاد کیا، اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے بغیر جنہوں نے جہاد کیا ان کے خلاف، وہ کون تھے. جب آپ اس اینگل سے آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو لوگ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد پھر گئے
کھلے مرتد ہو گئے جن کے خلاف جہاد ہوا. یہ بات بڑی سمجھنے والی، کیونکہ اللہ پاک نے دو باتیں جمع کی ہیں. تم میں سے کوئی پھر جائے اگر اللہ کے دین سے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. پھر میں ایسے لوگ لے آؤں گا جو میرے محبوب اور محب بھی ہوں گے اور تم سے خوب جہاد کریں گے، اور کوئی چیز انہیں جہاد کی راہ سے نہیں روک سکے گی. یہ ہے بنیادی شرط. تو پھرنے والے کون تھے؟ میں پچھلی نشست میں اس کا واضح تذکرہ کر چکا ہوں، اور واضح طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جو دین سے پھر گئے وہ لوگ تھے جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ مرتدین میں جو لوگ مرتد ہو گئے، قبائل تھے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، مان بعد کئی دور دور کے قبائل جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ مرتد ہو گئے. میں نے پہلے بھی بتایا کئی لوگوں نے علل اعلان انکار زکوٰۃ کر دیا کہ ہم اسلامی سلطنت کو، خلافت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو منکرین زکوٰۃ ہو گئے. اور تیسرا، جھوٹے کذاب مدعیان نبوت پیدا ہو گئے 5، اور اپنے اپنے قبائل کے لوگوں کو انہوں نے اپنی جھوٹی نبوت کے تابع کر لیا. تو قرآن مجید کی یہ بات من یرتد منکم عن دینہ، اس کی تو واضح تصویر، واضح اطلاق، کیٹیگوریکل، بغیر کسی ifs اور بٹس کے، بغیر کنفیوژن کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، انڈاؤٹڈلی، کیٹیگوریکلی، ایکسپریسلی، پازیٹیولی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کا وصال ہوتے ہی پھر گئے دین سے. جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور ان کے پیروکار، اور مرتدین اور منکرین زکوٰۃ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تعین ہو گیا، یہ وہ تاریخ ہے جس پہ یاد رکھ لیں اہل سنت اور اہل تشیع ان میں سے کسی کی کتاب اس بات کے تعین پہ اختلاف نہیں کرتی. نہ تاریخ کی کتاب اختلاف کرتی ہے، نہ عقائد کی کتابیں اختلاف کرتی ہیں. کل کتب اہل سنت کی اور اہل تشیع کی، شیعہ سنی جمی کتب، اور شیعہ سنی روایت سے پوری تاریخ کی کتب جو ہیں شیعہ اور سنی دونوں طرف کی، وہ ان 3 فتنوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ فتنے ہوئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے بعد، وصال اقدس کے بعد اٹھے، اور یہ لوگ دین سے پھر گئے، خارج ہو گئے. تو ان طبقات کے تعین میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، نہ سنی اور نہ شیعہ کتب میں. اب اختلاف دوسرے طبقے کے تعین پر ہو سکتا ہے جو شیعہ اور سنی کتب کے درمیان یا 2 مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے، اس کا تعین کرنا ہے. اس کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں. یہ بات میں پھر سمجھا رہا ہوں. کسی شیعہ کتاب، تاریخ کی کتاب کو اٹھا لیں، وہ بتائیں گے فتنہ مرتدین اٹھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے خلاف جہاد کیا. اور یہ آغاز بلکہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تو جہاد کا آغاز آقا علیہ السلام کے آخری ایام میں، جو آپ کی مرض الوصال تھی، اس میں شروع ہو چکا تھا. اور اسامہ بن زید کا لشکر آقا علیہ السلام نے روانہ کیا، جو حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر سن کے واپس ہٹا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی دوبارہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر دیا. مشہور واقعہ جس پر کئی صحابہ کرام نے کہا کہ یہ نوعمر ہے، 17 سال کا نوجوان، آپ اس کو سپہ سالار بنا کے نہ بھیجیں. جس پر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جس کو آقا علیہ السلام نے عمارت اس لشکر کی دے دی ہے، سپہ سالاری دے دی ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس منصب کو تبدیل کر دے؟ یہی جائے گا، چونکہ اسے آقا علیہ السلام نے مقرر کر دیا تھا. میں تغییر اور تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں. جب ان فتنوں کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے اپنی افواج تیار کی سرکوبی کے لیے، تو شورا میں، اسمبلی میں، مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے، مہاجرین و انصار کے اجتماع میں بحثیں ہوئی، تقریریں ہوئی. کئی صحابہ کرام اس حق میں تھے کہ ابھی تازہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ لشکروں کو روانہ نہ فرمائیں، مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جو حضور علیہ السلام کے دور میں
ایک بکری کی نکیل یا ایک اونٹ کی نکیل برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور دین کے رکن سے آج پھر جائے گا، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آقا علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد پہ لشکر روانہ کیے۔ آج 5 مدعیان نبوت جھوٹے ہیں تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ سنت نبوی اور اسوہ محمدی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو الغرض یہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں، دونوں مسلک کی کتب میں اور تمام کتب تواریخ میں بالاجماع بالاتفاق یہ واقعات درج ہیں۔ اس پر میں دہرا کر بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کے پہلے الفاظ کی تعبیر تو واضح ہو گئی، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر جائیں گے وہ یہ لوگ تھے جو پھر گئے۔ اب تعیین کرنی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے بعد کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم تک۔ اب وہ کون لوگ تھے جن سے اللہ کو محبت تھی، جو خدا کے محبوب تھے، مقرب تھے اور مومنوں کے رکھوالے تھے اور دین کے دشمنوں کے خلاف سخت تھے اور بلا روک ٹوک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والے تھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ چونکہ یہاں پر گارنٹی دے دی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ ایماندار ہی نہیں بلکہ ایمان کے محافظ بھی ہیں، اور اتنے محافظ ہیں کہ خود اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اس پر میں حوالہ دے لوں، بہت بڑی معتبر کتاب اہل تشیع کی تفسیر تفسیر قرآن کی تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی کی سب سے بڑی معروف حجت کتاب ہے، اور اینڈ پر میں اس کا انالیسز کرتا ہوں، حوالہ پڑھ لیں پورا۔ تو تفسیر مجمع البیان ہے، تہران کی مطبوعہ ہے، ایران تہران کی چھپی ہوئی، جلد 2 جز 3 صفحہ 208۔ اس پر علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں، اب میں ان کی پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لما بین تعالی حال المنافقین وانہم یتربصون الدوائر بالمؤمنین۔ پہلے میں ان کی عبارت پڑھ لیتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اکٹھا تاکہ درمیان میں رکاوٹ نہ آئے۔ وعلم ان قوما منہم یرتدون بعد وفاتہ اعلم ان ذلک کائن وانہم لا ینالون امانیہم واللہ ینصر دینہ بقوم لہم واللہ ینصر دینہ بقوم لہم صفات مخصوصۃ تمیزوا بها من بین العالمین فقال یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے من یرجع منکم اے من جملتکم الی الکفر بعد اظہار الایمان فلن یضر دین اللہ شیئا فإن اللہ لا یخلا دینہ من انصار یحمونہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اے یحبہم اللہ ویحبون اللہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین اے رحماء علی المؤمنین غلاظ شداد علی الکافرین۔ وقال ابن عباس تراہم للمؤمنین کالولد لوالدہ وکالعبد لسیدہ وهم فی الغلظۃ علی الکافرین کالسبع علی فریسۃ یجاہدون فی سبیل اللہ بالقتال لإعلاء کلمۃ اللہ وإعزاز دینہ ولا یخافون لومۃ لائم فیما یاتون من الجہاد والطاعات۔ اس پوری عبارت کے اینڈ پر علامہ طبرسی لکھتے ہیں واختلف فی من وصف بهذه الاوصاف منہم فقیل ہم ابو بکر واصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ۔